حالانکہ بعض صحابہ نے اپنی یاداشت کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں تار میں باندھی تھی اور اس کو گنتے تھے. کوئی شک نہیں کہ ایک خاتون کو دیکھا گیا جو اس طرح گنتی کر رہی تھی، تو آپ نے کہا عائد ذنوبک، بجائے اس کے گننے کے گناہ گن لو، کتنے گناہ ہیں. دوسری طرف ہمارے فقہاء و محدثین متفق ہے کہ نمازوں کے بعد جو ذکر و تسبیح ہے یہ دائیں ہاتھ کے پوروں سے ہوگا، اس کے لیے تسبیح کے دانے استعمال نہیں ہوں گے. تو اعتدال تو ادھر سے بھی موجود ہے، کیونکہ باوجود اس کے کہ علماء امت نے تسبیح کے دانے رکھے گئے اور اس کو جائز کہا ہے، لیکن اس کو اہمیت نہیں دی. جیسے ایک آدھی مسجد آ رہا ہے اور ایک لمبا ٹال ہاتھ میں لیے ہوا ہے، اس کو ڈولا رہا ہے اور چلتا چلا آ رہا ہے. جماعت کھڑی ہو رہی ہے، وہ تسبیح جیب میں ڈال رہا ہے، ہاتھ ملانے آیا ہے، تسبیح کے دانے ہاتھ پہ پکڑا ہوا ہے. یہ ریاکار لوگ ہیں، یہ صفحہ ہستی کے بدترین کائنات ہیں، ان کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے. تو اس سے فیشن اور رواج کے لوگ ہیں. ہر عمل کو شریعت کے مطابق رکھنا پڑے گا، تب اجر پاؤ گے. اجر ایسی کوئی لوٹ مار نہیں ہے کہ آپ نخرے کریں گے، اکو بکو لڑائیں گے اور ثواب ملے گا آپ کو. تو جب یہ طے شدہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز نہیں گننی ہے، صرف دائیں ہاتھ ہوگا، حدیث و تفسیر فقہ تینوں کہہ رہے ہیں، تو بس سمجھ لو نا. پھر آپ نے انگلیوں کو دیکھ کے کہا کہ ہن مستنطقات و مسئولات، ان سے بھی سوال ہوگا. تو فرمایا کہ اس لیے اس سے گنتی آ گئی. باقاعدہ صلاۃ تسبیح پڑھنے والے کو میں نے دیکھا ہے، ہاتھ میں تسبیح اٹھایا ہوا تھا، اس کو بھی گھما رہا ہے. تو یہ سب نفس پرست لوگ ہیں، ان پر شریعت کا اثر نہیں ہے، یہ صرف رسم کے پابند ہیں. یہ اصل بدعتی ہے. اصل بدعتی رضا خانی ضروری نہیں، یہ جو اہل حق کہلاتے ہیں اور اندر سے غار و حار ہے، اور کوئی عمل ان کا بچتا نہیں. نماز پڑھ لے گا، سر پہ ہاتھ رکھ کے پھر اس ہاتھ دوران الٹے ہاتھ سے بھی کوئی شیطانی کام شروع کر دے گا. سر پہ ہاتھ رکھ کے دو لفظ کہنے ہیں، اس دوران الٹے ہاتھ سے گنتی کہاں ہے؟ مسجد میں بیٹھا ہوگا، تسبیح کے دانے نکلے، یہ تو دائیں ہاتھ کے پوروں کا کام ہے. دعا مانگے گا، آنکھیں اوپر نیچے کرے گا، داڑھی سے کھیلنا شروع کر دے گا، ہاتھ خود بخود مروڑتے چلے جائیں گے. تو یہ دعا ہے یا دعا کے کوئی آپ نقل کر رہا ہے؟ دعا ایسی ہوتی ہے. دعا میں 2 منٹ آپ آرام سے تو رہے، آپ کو اپنے نفس کا حال معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا شیطان مسلط ہے آپ پر. 2 منٹ کا اس کو پابند کریں کہ اس دوران آپ نے صرف ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھنا ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا. بالکل اس سے ممکن ہی نہیں. اس کا نفس اتنا شریر ہو چکا ہے کہ اس کو مانگنے دے ہی نہیں رہا. افسوس صد افسوس، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. دعا جو بہت اچھا ہوگا، بڑا مفتی اعظم شیخ الاسلام ہوگا، تو اللہم صلی علی محمد سے دعا شروع کرے گا. ایک پیغمبر نے تو ترمذی کی حدیث میں صاف کہا تھا، جس نے درود شریف سے شروع کیا، آپ نے کہا حجل تھا، اجلت کر رہے ہو، انہیں غلط دعا مانگ رہا ہو. اذا دعوت فاحمد ربک، جب دعا مانگو پہلے الحمدللہ سے شروع کرو. ثم صلی علی نبیک، اس کے بعد درود پڑھو.
درود کا اسلام میں دوسرا نمبر ہے، پہلا نمبر نہیں ہے، ورنہ پھر فاتحہ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخری قاعدے میں جا کے کہیں دعا سے پہلے پورا طریقہ ہم نے تعلیم فرمایا کہ پہلے حمد و ثناء الہی کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھ لو، اس کے بعد جو آپ مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے درود شریف سے دعا شروع کرنے والے کو متعجل کہا، اور حدیث میں ہے ان اللہ لا يقبل عن المستعجل، وہ جلد باز کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ نتیجہ کہاں تک جا رہا ہے کہ درود شریف سے دعا یا عمل، تو یہ کہنا کہ اول و آخر درود جھوٹ، فریب، لفظ، مکر، دجل، خلاف الحدیث، خلاف السنہ، خلاف الفقہ۔ کوئی عمل اسلام میں ایسا نہیں جس کی ابتدا درود شریف سے۔ یہ بدعتیوں کے ڈر سے ان پر یہ مسلط ہوا ہے، خوف زدہ ہے اہل بدعت سے جو خود جہنمی ہے۔ سنت اور حدیث کا نام لے رہے کہ ہم موحد ہیں، ہم سنت اور حدیث پر چلتے، تو پیغمبر نے تو خود منع کر دیا کہ درود شریف سے شروع نہیں کرنا ہے، اور آپ موجود ہیں اور آپ پر درود پڑا گیا۔ آپ نے کہا جلتا ترمذی شریف جلد ثانی الدعوات الکبیر، 4 حدیثیں آ رہی ہیں۔ تو جتنے بھی کتابوں میں ہے کہ اول و آخر وہاں لکھ دو اول حمد و ثناء الہی، اس کے بعد درود شریف۔ ہاں بے شک اخیر میں دعا ختم وقت کرتے وقت بھی درود وارد ہے۔ سخاوی نے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں لکھا ہے، اور اس میدان میں دنیا بھر کے انسائکلوپیڈیا ہے، ابن الجوزی کی کتاب ہے خلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، محقق الاثر شیخ مرشد کی کتاب درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ۔ اس عاجز نے بھی طالب علمانہ کوشش کی تھی، ایک کتاب لکھی درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ اور بدعتی مغالطوں سے بچنے کا طریقہ۔ اردو میں شائع ہے احسن التصنیف فیما احدث من الصلاۃ والتسلیم۔ بہرحال مسائل اپنی جگہ شکر الحمدللہ زندہ تابندہ ہے، لیکن مسئلے کو اس وقت اہمیت ملے گی جب اس پر عمل ہوگا، جب اس کا بیان ہوگا۔ جب ملنے آ جاتے ہیں ہم جی بڑے دور سے آپ کی خدمت میں آئے، آپ سے ملنا چاہتے سر، ایسا ہو ایسا ہو ایسا ایسا ایسا، میں ان کو دیکھتا ہوں ایسا۔ جو سچا ہوتا ہے اس کی قمیض کی بٹن پٹی صحیح ہوتی، تو مجھے بھی وہ باتیں اچھی لگتی، تو سچی بات ہے۔ اور جب بٹن پٹی جتنے جو کوٹھی تھے وہ تھے آن کلو کی گوڑی دائیں ہاتھ میں، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ تم میرا نام کیوں لے رہا، تم تو دجل اور لفظ میں مبتلا ہو، تمہیں تو میری تعلیمات اور واعظ کا کوئی اثر نہیں پہنچا، جہاں تھے اسی جہنم میں کھڑے ہو۔ یہ بنے گا کب؟ نور محمد آری اور لفظ بیش بہاد ہے، اور دیر خپشم چدے اگورم عمل تھا۔ اب جا کے کہیں کرن چمک نظر آتی ہے، کئی کئی تبلیغی جماعت آ جاتی ہے، بٹن پٹیاں صحیح ہے، دائیں بائیں پہ ہے، گھڑیاں بائیں ہاتھ میں، ورنہ یہ دائیں ہاتھ پر آفس کی طرح پہنتے ہیں اور اس کو پھر ثواب سمجھتے ہیں، ایسے بد نصیب ہے۔ جبکہ اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اہل سنت کی انگوٹھی اور گھڑی یہ بائیں ہاتھ میں ہوگی، نہ کہ دائیں میں، لیکن پھر بھی وہ شر فساد چل رہا۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام لا شریک له الملک وله الحمد وله الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت ولي الخيرات بيدك الحسنات. اللهم إليك الرغبة ومنك الرهبة. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. الله خير حافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين.